ایک ایسا دن ہے جس کا ہم سب مسلمانوں کو ہر سال انتظار رہتا ہے. آج وہ دن ہے, آج ایسا دن ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی شخصیت اس دنیا پر تشریف لائی تھی جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا, جس کے لیے سارا حسن و جمال پیدا کیا گیا, جن کے ہم امتی ہیں, اور جن کے نام کے اوپر پتھر بھی کلمہ پڑ جاتے ہیں, جن کے نام کے اوپر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جن کی انگلی کے اشارے سے. وہ بات ہے نا کہ وہاں یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی انگلیاں, اور یہاں انگلی کو دیکھ کر چاند کٹ گیا. پتہ کیا ہے, ایک دفعہ نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی بچپن کی ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے ایمان لانے کے اوپر مضبوط کر دیا, ایمان لانے کے اوپر مجبور کر دیا, اور آپ وہ بات کیا تھی؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ اپنے جھولے کے اندر بیٹھے لیٹے ہوتے تھے تو آپ چاند کو ادھر کرتے تھے, وہ ادھر ہو جاتا تھا, ادھر اپنی انگلی کرتے تھے تو وہ ادھر ہو جاتا تھا. تو مطلب انہوں نے پوچھا کہ کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند سے کھیلا کرتا تھا, چاند مجھے رونے نہیں دیتا تھا, اللہ تعالیٰ نے چاند کو میرا کھلونا بنایا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے کفار نے کہا کہ یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسے ہی کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ناسا کے وہ گئے تھے نا, ناسا سب سے بڑی ریسرچ سینٹر ہے, تو وہاں پہ وہ جو ہے ان کی اکیڈمی وغیرہ, ان کے جب گئے تھے نا ٹیم وہاں پہ چاند کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کے اوپر ایک ایسے گڈھا سا موجود ہے جس کے اوپر ایسے جو نا مطلب اس بات کی نشانی اور اس بات کا پکا ثبوت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے سچ مچ چاند دو ٹکڑے ہوئے, اور وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام لوگ اسے بعد میں اگر چاند پہ جائے ریسرچ کریں تو وہ دیکھیں اور میرے نبی کے اوپر ایمان لیں. ہمارے نبی وہ ہیں, ہمارے نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ دوست دشمن بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی توڑ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے نا گھر کی خلوت کرنے میں اسی طرح نظر آتے تھے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی لائف میں دوسروں کو سمجھایا تھا نا وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر خود بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ایک احساس کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی, وہ نا ایک دفعہ نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بچپن میں کھلایا کرتی تھی. وہ جو پنکھا نہیں ہوتا ہاتھ والا ہینڈ فین ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوا دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے جھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے نہیں دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لگاؤ تھا, وہ بہت محبت تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تھے نا اپنے گھر میں, حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئے تھے, تو اس کے بعد کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین ہوئی تھی یا پھر ہاں رضی اللہ تعالیٰ بھی انہیں قیدیوں کے اندر شامل تھی جو غزوہ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو فتح کیا تھا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا تعارف کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر ان کے قدموں میں بچھائی, انہوں نے بٹھایا پیار سے, انہوں نے کہا, ان سے فرمایا کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ کیا جائے گا. تو انہوں نے قیدیوں کی سفارش کی اور سارے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا ادب فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن, مطلب ہز کریکٹرز آر دی امبوڈیمنٹ آف ہولی قرآن, ورڈ امبوڈیمنٹ. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ بالکل قرآن کے جیسے ہیں اور بالکل سادہ اور بالکل بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا اخلاق سے متاثر ہو کر کافی لوگ ایمان بھی لائے تھے. جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم ایک آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ آپ نا پاگل ہے, اس طرح کہ نا نعوذ باللہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے قرآن آیات پڑھی تھی نا تو آدمی نے کہا اللہ کی قسم ایک اور دفعہ سنائے, بڑا مزہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ سنایا, اس کے بعد میں اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ اتنا مزہ اس اخلاق کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مطلب معاف کر دیا تھا.
तमाम सरदारान कुरैश, सरदारान मक्का थे ना, सर झुकाए खड़े थे और आप वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया था, फिर भी जबकि उन्होंने आप वसल्लम को ताइफ की वादियों में खून के साथ नहला दिया था, पत्थरों की बरसात कर दी थी, बारिश कर दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊपर। और जब हज़रत वो फरिश्ते आए पहाड़ के तो आप वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें ही मान ले आएंगी मेरे ऊपर। आप सल्लम की इखलाक देखिए इस कदर बुलंद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, हमेशा सबको माफ़ कर दिया और सबके साथ सब्र के साथ काम लिया, सब्र इस्तकामत के साथ। आज के मेरे ब्लॉग का यही मकसद था। तो आज हम सबको चाहिए कि आप सल्लम के ऊपर दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। ये पूरा महीना ही रहमत और बरकत का है, जिसके लिए दरूद पाक पढ़ कर हमें आप सल्लम की तरफ भेजना चाहिए दरूद पाक पढ़ के, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी कुफार या फिर किसी दूसरे कबाइल में नहीं पैदा हुए, हम सीधा डायरेक्ट आप सल्लम के उम्मती और मुसलमान बन के नाज़िल हुए, इस दुनिया के ऊपर पैदा हुए हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आप वसल्लम के ऊपर दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस दिन का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं कि हमें भी हमारे ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी, क्योंकि इतनी पाक हस्ती इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी जिसके लिए दुनिया जहान के नेमतें बना दी गई, जिसके लिए पूरी दुनिया कायम कर दी गई। ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स, ये ब्लैक होल्स, ये क्या चीज़ है? आप वसल्लम के लिए कायम कर दिया गया था। तो आज का मेरा ब्लॉग यही